بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں میں کام کے اصول، خاص باتیں۔ خواتین میں کام اس وقت پورے عالم میں چلایا جا رہا ہے اور اس کا مقصد بھی ہے۔ یہی باتیں ہیں پہلے اکابر اور موجودہ اکابروں سے بھی سنا گیا ہے۔ یہ سب باتیں چند باتوں میں آ گئی ہیں، وہ باتیں ذیل میں لائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض جگہ اجتماع سے پہلے عورتوں کی جماعتوں کو پھرایا جاتا ہے۔ اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو اجتماع کے ذریعے جن فکروں کو بڑھانا ہے، اسے زندہ کرنا ہے۔ دوسرا، اپنے اندر صفات بڑھ رہے ہوں، اس اعتبار سے اپنے اوقات کو نکال کر محنت کرنا ہے۔ اگر خواتین کی محنت تین کاموں کو زندہ کرنے پر آ گئی تو سمجھے کہ آدھا کام ہو گیا، اور وہ تین باتیں آگے آ رہی ہیں۔ عورتوں میں محنت کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس امت کے بنے اور بگڑنے کا دار و مدار بھی عورت ہی پر ہے۔ جیسی عورتوں کی زندگی ہوگی اور جیسے صفات عورتوں کے اندر ہوں گے، وہی صفات اور زندگی امت کے اندر آئے گی، اور جو جذبہ ماں میں بنتا ہے وہی جذبہ بچوں کے اندر مرتے دم تک رہتا ہے۔ گویا صفات بننے کے اعتبار سے بھی مرکز عورت ہی ہے۔ اب جن صفات کو عورتوں میں پیدا کرنے کی بات ہے، اب وہ کتنی اہم ہے، اسے آپ سب کو سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو عورت 100% دین کو زندہ کرنے کا سبب بنی ہوئی تھی، تو محنت کر کے تین صفات پیدا کرنا ضروری ہے، اور ساتھ میں آخرت کی فکر، دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ بھی ہو تو بہت ہی اچھا ہے۔ یہ ہے عورتوں کے کام کے ذریعے فکر اور عورتوں والے کام کی ضروریات۔ اب آئندہ کے نظام کے سلسلے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ بستی کے مستورات جو آتی ہیں، ان میں تلاش کرنا ہے کہ کون تعلیم کی ذمہ داری لے سکتی ہے۔ خواتین کی تین ذمہ داریاں۔ ساری عورتوں کو اس کام کے ذریعے تین طرح کی فکروں کو بڑھانا ہے۔ ایک ہے عورتوں میں عورتوں کی لائن سے فکر، دوسرا ہے بچوں کی لائن سے فکر، تیسرا ہے عورتوں میں مردوں کی لائن سے فکر دلانا۔ اب اس کی وضاحت بیان کی جاتی ہے۔ عورتوں کے ذریعے سے عورتوں میں اسلامی فکر، اجتماعی تعلیم کو زندہ کرنا، عبادات، ذکر، اذکار و مسنون، یعنی ہر جگہ کی دعاؤں کا یاد کرانا، سادگی، یعنی اپنے اندر سادگی پیدا کرنا۔ اجتماعی تعلیم، ایک گاؤں میں کئی محلے ہوں تو محلے کے اعتبار سے تعلیم کو زندہ کیا جائے اور روزانہ گھر کی تعلیم کا اہتمام ہو۔ فضائل کی تعلیم کے بعد یہ ذہن بنایا جائے کہ غیبت اور لایعنی باتوں سے بچیں۔ فضل عمل کی تعلیم سے اعمال کا شوق زندہ ہوتا ہے۔ عبادت، نماز کا خاص اہتمام کریں، مردوں کو مسجد میں نماز کے لیے بھیجنے کی کوشش کریں۔ ذکر، زبانی بڑی نعمت ہے، ہر وقت بولتی رہتی ہے۔ بیکار باتوں کے بجائے خدا کے ذکر میں لگیں، بچوں کے ساتھ تلاوت میں لگیں۔ اذکار مسنونہ، صبح و شام کے ذکر، چلتے پھرتے ذکر میں مشغول رہیں۔ جب بولیں جنت و جہنم کا تذکرہ کریں۔ سادگی، لباس، مکان، کھانا، سواری، شادی۔ اگر ان 5 چیزوں میں سادگی آ گئی تو ساری زندگی میں سادگی آ جائے گی۔ دشمنوں نے سادگی کو نکالنے کے لیے فیشن کو چلایا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔